الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ تعالیٰ کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے. بالخصوص رمضان المبارک کا تو تمام مہینہ بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اب بعض مرتبہ میں دعا کو کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں قبول نہیں تو حضرت نے اس وجہ سے قبولیت کا کیا مطلب ہے وہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ کل بتایا تھا. پھر اس کے بعد حضرت شیخ نے بتایا کہ اس رمضان میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے صبح شام دوپہر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہی قبولیت ہے، قبولیت ہوتی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ مرد بھی اور عورت بھی، خاص کر کے عورتوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ایسے الفاظ جو بد دعا کے ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جو ناراضگی کے ہوتے ہیں وہ بولتی رہتی ہیں، یا کبھی ایسا بے تکے الفاظ بھی بول دیا کرتی ہے. تو مرتی نہیں تو مر جائے، مرغی آ گئی مرغی کو پکاتے ہوئے تو مرتی نہیں مر جائے تو ایک چھوٹا بچہ آیا گیا، جانور آ گیا. تو اس قسم کی چیزیں عامتاً عورتیں ہمارے یہاں بے توجہی کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتی ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اگر تم نے کسی وقت کوئی جملہ کہہ دیا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قبولیت کی وقت ہو گیا، قبولیت کی گھڑی ہوگی تو وہ تمہاری بد دعا یا دعا جو ہے قبول ہو جائے گی اور تمہاری دعا بد دعا کی وجہ سے تمہارے پر یہ مصیبت پیش آئے گی. مثلاً عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو مر جا، مرتا نہیں، سمجھ میں ایسا جملہ کہا، کسی چھوٹے بچے کو کہہ دیا، ایک جانور کو کہہ دیا، مرغی کو کہہ دیا، اور وہی وقت قبولیت کی گھڑی کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کہنے کے مطابق اس کے اوپر موت طاری کر دی. تو اب ہماری نقصان تو ہمارا ہی ہوا، ہمارے بیٹے کے اوپر وہ بد دعا لگ گئی، ہمارے جانور کے اوپر وہ بد دعا لگ گئی، ہمارے گھر والوں کے اوپر بد دعا لگ گئی، لیکن وہ ہماری بد دعا کی وجہ سے لگی. اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، ایسی بے تکی بیہودہ باتیں بھی زبان سے نہ کرو، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے. بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش اصل ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وہ شخص بخشایا ہے. اور اللہ سے مانگنے والا اور جو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامراد نہیں چھوڑتا. اس وجہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس وجہ سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ میں اور دعا میں لگ جانا چاہیے. حضرت ابن مسعود کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، ایک خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور یہ برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول. اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں. ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے. من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہوتی ہے. گزشتہ کل اس حدیث میں بتایا تھا کہ رمضان کی ہر گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے اور ہم جو دعا مانگیں گے قبول ہوں گے، لیکن اس قبول ہونے کے لیے کچھ شرط ہے، وہ شرط پائی جانی چاہیے. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال غذا کا اہتمام ہو. اگر ہم حلال غذا کا اہتمام کریں گے اور پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے. لیکن اگر ہم نے حلال غذا کا احترام نہیں کیا، سود کے پیسے آئے تھے وہی پیسے کھا لیے، اس سے کیا اناج منگا لیا اور اس کو استعمال کر لیا، حرام کھا لیا، یا جو بدن کا گوشت، جو بدن کا خون حرام غذا سے بنے گا وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے. اس وجہ سے ہمیں حرام غذا سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے متعلقین کو حرام غذا کھلانے سے بچنے کی بھی بہت ضرورت ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے حلال روزی میں اور حلال غذا میں بہت زیادہ برکت رکھی. حلال غذا سے جو خون بنے گا، حلال غذا سے جو گوشت بنے گا، اس میں بھی نورانیت ہی نورانیت ہوتی ہے. اور حرام غذا سے جو خون بنے گا، حرام غذا سے جو گوشت بنے گا، اس میں ظلمت ہی ظلمت ہے اور وہ جہنم کی آگ کے زیادہ حقدار ہے. میں نے بتایا تھا کہ دیوبند میں ایک آدمی تھا جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھا، غریب تھا، اور کام صرف یہ جڑیوں کو، گھاس کو ٹھیک کرنے کا کام کیا کرتا تھا، مزدور قسم کا آدمی تھا. اور وہ سال میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے جو مدرسین تھے، ان مدرسین کو، جس میں حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ، ان کو وہ دعوت دیتا تھا. اور یہ سارے مشائخ اس دعوت کے منتظر رہتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ وہ اتنا حق اور حلال کے کام کرنے والا ہے کہ اس کی طرف سے جو غذا ملتی ہے، اس کی طرف سے جو کھانا ملتا ہے، اس کھانے سے تقریباً 40 دن تک ہمارے دل و دماغ میں نورانیت باقی رہتی ہے. حلال غذا کی یہ برکت ہے. ہم لوگ تو حلال کا اہتمام ہی نہیں کرتے، حرام غذا کھا لیتے ہیں، حرام کے پیسے حاصل کر لیے، حرام طریقہ سے حاصل کر لیا، تو پھر اس صورت میں وہ نورانیت اور وہ برکت باقی نہیں رہتی.
اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ حلال غذا کو کھایا جائے اور حلال غذا سے ہمارا بدن کا قوام بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو نورانیت عطا کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو قربت عطا کرتے ہیں، وہ بہت ہی اونچا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، سب کر رہے ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کر رہے ہیں، اعتکاف بھی کر رہے ہیں، لیکن کھانا حرام ہے۔ اب جتنی عبادت کی، جتنا پڑھا، وہ سب کا سب بیکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو کھانا ہے، ہمارا جو رزق ہے، اس رزق کے سورسز، اس رزق کے راستے، یہ بھی ہم کو صحیح اور جائز اور درست ہونے چاہیے، ناجائز طریقے سے نہ ہو۔ سورہ کہف کا پورا واقعہ حضرات کو معلوم ہے۔ 309 سال کے بعد یہ دو اٹھے ہیں، 309 سال تک وہ سوتے رہے اور 309 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ جب اٹھے ہیں تو ان کی داڑھی اور بال اور سب کچھ بڑھ گیا تھا، بڑھ جانا ہی چاہیے، لیکن ان کو بھوک بھی لگی تھی، ان کو بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ ان کے واقعات میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم میں سے کوئی آدمی گاؤں میں جائے اور کھانے کا انتظام کرے، ان کو تو ابھی یہی تھا کہ ہم کل ہی پرسوں سوئے ہیں، 300 سال کا، ان کو تو احساس نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بازار میں حلال اور حرام سب کچھ ملتا ہے، اس وجہ سے حلال غذا کا اہتمام کریں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں تو اس وجہ سے ہمیں کھانے والے کو اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ حلال ہو۔ اس وقت تو ہم پیٹ بھرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، حلال سے آیا یا حرام سے آیا، کچھ پڑی نہیں، پیٹ بھرنا چاہیے، اور اسی میں پھر حرام چیز کو ہم کھا لیتے ہیں، اور حرام کے کھانے کی وجہ سے پھر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مأکلہ حرام مشربہ الحرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا ملبس یعنی پہننے کا کپڑے بھی حرام، فأین یجاب، بس اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے دعا کے قبول ہونے کے لیے حلال غذا کا ہونا اور حلال غذا کا انتظام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی اور فرشتے، سحری کھانے والوں کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے برکت کی دعا بھیجتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود اللہ تعالیٰ شان اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلالہ و امن والوں کا احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے سحری میں جو کھایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ روزہ رکھے گا تو میرے کو کھانا نہیں ملے گا، تو پہلے ہی کھا لیا جاتا ہے، اس کو سحری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو سحری کھائی جاتی ہے، تو اس سحری کھانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کی، اور اس سحری کھانے والوں کے اوپر میں فرشتوں کی طرف سے بھی برکت کی دعائیں ملتی ہیں۔ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمان کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کے کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ملتا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیث میں کہا کہ برکت کے سحری کھانے کے لیے کھا رہے تھے، کہا کہ آ جاؤ برکت کا کھانا کھا لو، آ جاؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا کہا ہے۔ علامہ عینی نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے کہ 3 بجے کون اٹھے گا، 3:30 بجے کون اٹھے گا، وہ 12 بجے ہی کھا کر سو جاتے ہیں، تو ایسے کو بتاتے ہیں کہ روزہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن سحری کی برکت سے محرومی ہوگی، اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اور اس کے لیے اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے 6 حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت ساری حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے، نماز کی جماعت ہو یا ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخری سب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، سحری کھانے کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، اس لیے روزہ دار کو اس ہم خرما اور ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ افراط اور تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دین پر کھٹی دکاریں آتی رہے۔ خود ان حدیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے، اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحر نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ نیز عبادت پر قوت اور عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو غصہ اور جلال اور ناراضگی وغیرہ آ جایا کرتی ہے، تو اس سے بھی سحری کرنے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مدافعت اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو ان کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا وقت ہے۔
سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکل یا فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندہ کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے، اصل سحور اور افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سحری کھانے میں فضیلت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کی فضیلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ میں ہم کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ بھوکا رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ناشتہ کا کھانا نہ ملے، دوپہر کا کھانا نہ ملے، 3 بجے کا کھانا نہ ملے، اسی لیے تو روزہ رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب روزہ رکھا گیا ہے اور اس میں کھانا کم کھلانے کا مقصد ہے تو پھر سحری کی فضیلت کہاں سے آئے گی؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو شریعت میں جو منع ہے وہ خوب کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، یہ منع ہے۔ ویسے بھی پیٹ بھر کر کھانا کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک برتن ایسا ہے کہ جس کا بھرا ہوا ہونا شریعت کو پسندیدہ نہیں، اس لیے کم کھانا چاہیے۔ کم کھانے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 دن میں 1 بادام کے برابر کھاتے تھے۔ 40 دن میں 1 بادام کے برابر کھاتے تھے۔ کتنا کم کھانا ہوا؟ اتنا اگر ہمارے لیے کھانے میں آ جائے تو ایک دن میں اگر 1 بادام کھانے کو مل جائے تو بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو فرمایا کہ اصل چیز تو کم کھانے کی ہے، اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے کم کھانا چاہیے۔ پیٹ بھی جب زیادہ بھرے گا تو نفس میں طاقت آئے گی اور نفس گناہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور پیٹ جب خالی ہوگا، جب کھانے کو نہیں ملا ہوا ہوگا، روزہ بہت لگا ہوا ہوگا، اس وقت نفس کسی قسم کا کوئی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک میں مثال بتاؤں کہ اگر کسی آدمی کو بہت روزہ لگا ہے اور اس کو 2 بجے تم کہو کہ چلو بعد میں سیر کرنے کے لیے چلتے ہیں، ذرا وہاں ادھر ادھر چیزیں دیکھیں گے تو طبیعت بہل جائے گی، وہ کہے گا کہ مجھے تو اتنا روزہ رکھا ہے، اتنا روزہ لگا ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، کوئی اچھی چیز دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یا اگر اسے کہا جائے کہ چلو ایسے کسی بہترین ساؤنڈ میں جا کر گانا سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، یا ایسی کوئی چیزیں سنتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے اتنا روزہ لگا ہے کہ کسی اچھی چیز کے سننے کی طبیعت نہیں چاہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ بھوک کی وجہ سے نفس بالکل سیر ہو گیا ہے، اب وہ نہ کھانے کے لیے تیار ہے، نہ پینے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کام بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہو، اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے جان کو اگر کنٹرول کرنا ہو، گناہ سے بچنا ہو، تو سب سے اچھا علاج کم کھانے میں ہے، کم کھانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً طلباء کی جماعت میں ان کے لیے تقلیل طعام نافع صوم سے حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں۔ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت علیحدہ،
دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان کا روزہ تھا مگر اس کی جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی اور دینی کام میں جو روزہ سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل روا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی منسوب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شارانی سے نقل کیا کہ ہم سے اس پر عہد لیا گیا کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کریں، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی رمضان میں بھوک کو برداشت کرتا ہے تو اس بھوک کی وجہ سے پورے سال شیطان کے حملوں سے یہ بچتا رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس بات میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا گیا کہ سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزہ کی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تعذیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو روزہ رکھنے میں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے جو نیکی ملتی ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہ نہیں ملتا۔ اور بہت سے رات کو بیدار ہونے والے تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، وہ رات کو تہجد پڑھتے بھی ہیں، بیدار بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو بیداری کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھتے ہیں، روزے کے جو مسائل ہیں اس مسائل کو پوری طریقے سے پورا کرتے ہیں، کھانے پینے سے بچتے ہیں، لیکن ثواب نہیں ملتا، یعنی اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پورا نہیں ہوتا۔ بھوکے تو رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کھاتے نہیں ہیں، لیکن ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، 2 بجے اٹھ رہا ہے، 3 بجے اٹھ رہا ہے، 4 بجے تک بیدار رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، نفلیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں کے یہاں اس کو اس اٹھنے کا ثواب اور بدلہ نہیں ملتا۔ یعنی وہ جو کام کرتا ہے اس کام پر اس کو ثواب نہیں ملتا، بدلہ نہیں ملتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا اس کو اور کچھ نہیں ملا۔ علماء کے اس حدیث کے شرح میں چند اقوال ہے کہ بھائی جب روزہ رکھا اس نے، صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزہ رکھا، تو پھر اس کو ثواب کیوں نہیں ملا؟ ثواب تو ملنا چاہیے۔ رات کو اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے اور محنت کی، اس نے تہجد پڑھی، تو پھر تہجد کا ثواب ملنا چاہیے، پھر کیوں نہیں ملا؟
اس حدیث میں تو منع کیا گیا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہے۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دین بھر روزہ رکھ کر افطار حلال مال سے کرتا ہے۔ روزہ تو رکھا اس نے، لیکن افطار کے لیے جو انتظام اس نے کیا وہ سود کے پیسے سے، جو پیسے بچے تھے اس سے کیا، یا چوری کر کے لایا تھا اس مال سے اس نے افطار کیا، حرام غذا سے اس نے افطار کیا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس صورت میں اس کو اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک قصہ سنا تھا کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا، شرابی تھا، روزہ رکھا اس نے، اور جب افطار کرنے کا موقع آیا تو اس نے شراب کے گھونٹ سے روزے کو افطار کیا۔ بتاؤ، اگر اس طریقے سے اس نے روزہ رکھا ہے تو پھر ثواب کیا ملے گا؟ جتنا ثواب روزہ کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے کہ وہ شخص مراد ہے، یا دوسرا بعض مرد کہتے ہیں کہ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا تو بھوک کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ آدمی کہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرے۔ تو غیبت کرنے کی وجہ سے، غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کا اس کے پیچھے برائی سے تذکرہ کرنا، کہ وہ اگر اس کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو وہ نہ کر سکے، نہ پسند کرے، تو ایسا تذکرہ کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اور روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے پھر روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کو بہت زیادہ روزہ لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ یا رسول اللہ ان کو بہت روزہ لگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پیالہ دو، اس میں کہو کہ ان کو کہہ کرے، کہا کہ انہوں نے تو کچھ کھایا نہیں، کہا کہ ان کو کہو کہہ کرے، جب کہہ کیجیے تازہ خون نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ تو رکھا حلال چیزوں سے، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو حرام قرار دیا تھا روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرنا، وہ انہوں نے غیبت کی۔ تو روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرنے سے بھی پھر روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنے سے پھر وہ روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ایسا آدمی جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا رہا، ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر غیبت کرتا رہا، تو پھر اس آدمی کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایسے آدمی کو بھوکے رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے روزہ تو رکھا لیکن گناہ کا جب موقع آ گیا تو وہ گناہ کرتا ہے، روزہ کی وجہ سے وہ گناہ سے بچتا نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ثواب میں ثواب نہیں ملے گا اور وہ گناہ ہی ہوگا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی دیر غیبت کی یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا گناہ بیکار ہو گیا۔ مثلاً صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محفل ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ سب بیکار ہے۔ اس وجہ سے روزہ رکھ کر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور روزہ رکھ کر خاص طور پر تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ تو ویسے ہی برا ہے اور روزہ رکھ کر اگر گناہ کرو گے تو پھر اور زیادہ برا ہوگا۔ اس وجہ سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا وغیرہ سے روزے کے حال میں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والو ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ بھی روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن
کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، حلال کا اہتمام نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی حرام لقمہ آ جائے، اگر ایسے حرام لقمہ آ جائے گا تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ اسی طریقے سے روزہ تو رکھ لیا، لیکن پھر کیا ہے، ہم نے تکبر کر دیا، ریاکاری کر دی کہ وہ لوگ دیکھو فلاں نہیں اٹھے اور ہم اٹھتے ہیں، فلاں نہیں تہجد پڑھتے اور ہم تہجد پڑھتے ہیں، اس قسم کا خیال آ جائے تو ابھی وہ سارا نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور روزوں کے ساتھ ان چیزوں کا بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں مجھے اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔